چین نے پھر ایک مرتبہ پاکستان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ آپس میں سیاسی اتفاق رائے پیدا کریں، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ چین نے پاکستان کو اس قسم کا مشورہ دیا ہے۔ پاکستان کو چینی قیادت اکثر و بیشتر مشورے دیتی رہتی ہے اور اچھے مشورے دیتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست ہیں، قابل اعتماد دوست ہیں، اور وہ اس بات میں نہیں جھجکتے کہ وہ پاکستان کو یہ بتائیں کہ کس میں اس کی بہتری ہے اور کس میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہ سلسلہ کافی سالوں پہ دراز ہے، یعنی جس وقت 1971 کی وار ہو رہی تھی اس وقت بھی چین نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ کوئی درمیانہ راستہ نکالیں اور سیاسی ہم آہنگی پیدا کریں آپس کی سیاسی جماعتوں میں، لیکن ہم نے اس وقت بالکل پرواہ نہیں کیا، اس نے بلکہ ایک بتایا تھا کہ آپ کا یہ جو ہمسایہ ہے، آپ کا جو دشمن ہے، وہ آپ کو توڑنے کے در پہ ہے، دولخت کرنے کے در پہ ہے، اور وہی ہوا۔ ہم نے ان کے مشورے پہ ذرا سے بھی کان نہیں دھرا، اور ہمیشہ ہم یہی کرتے ہیں۔ اب جب کہ چین نے یہ مشورہ دیا، اس سے قبل چین پاکستان کو بار بار یہ مشورہ دے چکا ہے کہ وہ اپنے تمام پڑوسیوں سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور خاص طور پہ اقتصادی جو عدم استحکام ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے اقتصادی۔ اور اس میں چین نے پاکستان کو $60 بلین کی امداد دی ہے سی پیک کے تھرو۔ آپ چاہے اسے کچھ بھی کہہ لیں کہ اس نے قرضے کے تھرو دی ہے، اس نے اس کے جسے کہتے ہیں ٹیکنالوجی فراہم کر کے دی ہے، لیکن اتنی بڑی امداد کوئی اور ملک پاکستان کو دے رہا ہے ان حالات کے اندر جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چین کے وزیر خارجہ نے جب ایک پریس کانفرنس میں پاکستان کو کھلے عام دنیا کا پریس اس وقت موجود تھا، اس کے سامنے یہ مشورہ دیا، اور کہاں سے آنے کے بعد مشورہ دیا؟ SCO کانفرنس سے آنے کے بعد مشورہ دیا کہ یہ اتفاق رائے پیدا کی جائے۔ لیکن افسوس کہ بجائے اس کے کہ ہم یعنی اس پہ عمل کرتے اور سوچتے، ہم نے اسی دن اخبار کی آج کی جو سرخیاں دیکھی ہیں اٹھا کر، تو اس میں نیچے تو یہ مشورہ ہے کہ چین نے سیاسی اتفاق رائے ہم آہنگی پیدا کرنے کے پر زور دیا ہے، لیکن اوپر ہی ہم نے یہ دیکھا تو خبر یہ تھی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں 14 تاریخ سے سڑکوں کے اوپر ہوں گا، اور پھر وہ جس دن چینی وزیر خارجہ یہاں موجود تھے شام کو، اس دن وہ ان ریلیوں سے خطاب کر رہے تھے جن کا مقصد ان کے مطابق یہ تھا کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ ان کو پتہ نہیں، وہ ان کے خیال میں ان کو فیصلہ کرنے میں مدد دے رہے تھے، یا ان کو کوئی کسی قسم کی کمزوری تھی جس کے کوئی مضبوطی تھی، یا انہوں نے کہا ہو سپریم کورٹ نے یا چیف جسٹس صاحب نے کہ جی ہمارے کو اس قسم کی سیاسی مدد کی ضرورت ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں استحکام رکھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی، چیف جسٹس کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی، کسی جج کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی۔ اختلاف کی باتیں آتی رہی ہیں، تقسیم کی باتیں آتی رہی ہیں، فیصلوں کے اوپر تنقید آتی رہی ہے، پارلیمنٹ کے تھرو تنقید آتی رہی، جواباً چیف جسٹس صاحب ریمارک دیتے رہے، لیکن ایسی کوئی انہوں نے بات نہیں کی کہ ہمیں کسی قسم کے عوامی اجتماعات کے ذریعے وہ ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، یا کسی کو ہمارے ساتھ کھڑے رہنے کی۔ سوال یہ ہے کہ جب آئین نے ہمارے تمام ادارے، چاہے پارلیمان ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو، ان اداروں کو اختیارات دیے ہیں، ان کے حدود کا تعین کیا ہوا ہے، ہر ایک چیز ایک شق کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کے اوپر آپ پھر جا کر دوبارہ بحث کر سکتے ہیں، پارلیمان میں بحث کر سکتے ہیں، ترمیم لا سکتے ہیں، سپریم کورٹ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو خود غور کر سکتا ہے، آپس کی ہم آہنگی۔ تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم سڑکوں کے اوپر آ کر یہ تاثر دے، خاص طور پہ اس وقت جب کہ چینی وزیر خارجہ جو کہ ہم یہ مشورہ دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کی نظر میں ہوں گی نا، انہیں پتہ کیا نہیں ہوگا چینی کہ آج کیا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور کس قسم کی کس کی ساتھ ہم آہنگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس سے یعنی ایک طرح سے انہوں نے ہم یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا، ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم اس کا مطلب یوں بھی لے رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں اور وہ ہمارے کو صحیح مشورہ دیتے ہیں۔ جب وہ ہمیں اقتصادی استحکام کی بات کرتے ہیں، ہماری اقتصادی طور پہ اپنے پیروں پہ، جب ہمیں وہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہم
اپنے تمام پڑوسیوں سے تعلقات بہتر کریں، جب وہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپس میں ہم اتفاق رائے پیدا کریں سیاسی طور پہ اور لوگوں میں ہم آہنگی پیدا کریں، معاشرے کی تقسیم کو ختم کریں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو بھی کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھے، اور پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں، تو ایک طرح سے انہوں نے یہ مشورہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دیا ہے کہ آپ لوگ آپس میں ان مذاکرات کے ذریعے کسی نتیجے پہ پہنچے اور کسی بہتر نتیجے پہ پہنچے، تاکہ یہ جو عجیب افراتفری کی تھی آپ نے کیفیت مچائی ہوئی ہے جو آپ کو کہیں بھی نہیں لے جا رہی، اور آپ ہر کچھ دن بعد کہتے ہیں کہ جی ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، کبھی کہتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے آپ یکجہتی کا مظاہرہ کر لیں، اس سے مظاہرہ کر لیں، اس سے مظاہرہ کر لیں، اور پھر یہ بیانات ہمارے. تو اسی کے پس منظر میں ہم یہ کہیں گے کہ ایس سی او کانفرنس جو بلاول بھٹو نے وزیر خارجہ پاکستان نے جا کے اٹینڈ کی تھی، ان کے جب وہ انہوں نے بھارت کی سرزمین چھوڑ دی تو اس کے بعد جے شنکر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جس قسم کی آپ یہ کہیے بد اخلاقی اور ہم تو یہ کہیں گے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، اور جس قسم کے انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے وہ قطعاً تہذیب کے دائرے میں نہیں آتے اور کسی وزیر خارجہ کو زیب نہیں دیتے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرے. ہم تو اپنے وزیر خارجہ کے بارے میں مستقل یہ کہتے رہے کہ وہ جب کسی سفارتی معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں تو احتیاط سے کام لیا کریں، دروازے بند نہ کیا کریں، کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کیے، اپنے سربراہوں کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے استعمال نہ کیا کریں. باہر ممالک میں خاص طور پہ جب جائیں تو مزید احتیاط سے کام لیا کریں. تو ہم بھارت نے یہ جو حرکت کی ہے اور جو ان کے وزیر خارجہ جے شنکر، بھارت اپنے آپ کو ایک بڑا ملک کہتا ہے اور کہتا ہے جی ہم ایک بہت بڑی جمہوریت ہیں، تو ان کے وزیر خارجہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ایک بڑی جمہوریت اور ایک وہ جس نے ایک کانفرنس ہوسٹ کی ہو، اور ابھی ہوسٹ کا جسے کہتے ہیں نا وہ چند لمحے بھی نہ گزرے ہوں ختم ہوئے، اس کے اوپر اس کے بعد ان کے جو بیان تھا اس نے کیسی تلخی مزید کھول دی ہے ان دونوں جنوبی ایشیائی پڑوسیوں کے درمیان، جنہیں اب پارٹ کرنا بہت مشکل کام ہوگا. اگر جو سفارتی ذرائع یا جو لوگ چاہتے بھی ہیں کہ یہ ان دونوں ہمسایوں کے درمیان بہتر تعلقات ہوں اور بہتر طریقے سے کوئی امن قائم ہو سکے، یا کم از کم ایسا ہو کہ اگر کوئی بہت اچھے تعلقات نہ ہوں تو کم از کم ایسا ہو کہ کوئی اس قسم کی ریلیشن ہو کہ امن قائم رہے اور ورکنگ ریلیشن شپ تو قائم ہو. وہ بھی اب تو جے شنکر کے بیان کے بعد پریشان ہو گئے ہیں. انہیں خود غور کرنا چاہیے بھارتی لیڈروں کو کہ وہ کس قسم کے ان کے پاس لیڈر ہیں اور وہ کس قسم کے بیانات دیتے ہیں، کس قسم کے سیاسی جو اور سفارتی جو آداب ہیں ان کو وہ نہ صرف کراس کرتے ہیں بلکہ بری طرح سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور ایک ہمسایہ ملک جس نے اتنی جرأت سے ان کی سرزمین پر قدم رکھا، حالانکہ یہاں پر تو بہت ساری آوازیں اٹھ رہی تھی پاکستان میں کہ نہ جائیں وہ، لیکن اس کے باوجود بھی بلاول بھٹو گئے اور جا کے انہوں نے ایس سی او اٹینڈ کیا. حالانکہ وہ بھارت کے لیے انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا تھا، نہ انہوں نے کوئی دو طرفہ مذاکرات کرنے تھے، نہ انہوں نے کوئی دو طرفہ مسائل پہ بات کرنی تھی. وہ تو گئے تھے ایس سی او کی کانفرنس اٹینڈ کرنا، اور پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے اس نے وہ پرپز اچیو کر لیا. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں کس طرح سوچ رہے ہیں، یوکرین کی جنگ کس طرح جاری ہے. اسی لیے روسی وزیر خارجہ سے انہوں نے 1 to 1 ملاقات بھی کی اور بھی سینٹرل ایشیا کے ملک سے بھی ملاقات کی. تو پاکستان نے تو اپنا چین کی بات رکھ لی، انہوں نے ایس سی او چین کا فورم ہے، پھر جی سے یہ کہ یہ جو ضروری معلومات کرنی تھی وہ بھی انہوں نے حاصل کر لیں. تو اب پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ جو علاقائی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے اندر کیا صورتحال ہوگی.